کھڑے ہیں. تصور کر, پوری کھجور نکال دی اور اس کے بعد جو جملے کہے وہ جملے یہ تھے کہ جب کوئی شخص حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے, جو شخص حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے دل کی اوپر ایک سیاہ نقطہ بٹھا دیتا ہے, ایک سیاہ نقطہ رکھ دیتا ہے. اگر وہ شخص توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہی کا نقطہ مٹ جاتا ہے, وہ سیاہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے. اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطہ دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے پھیلتے پھیلتے پورے دل پر چھا جاتا ہے اور پورے دل کو سیاہ کر لیتا ہے, پورے دل کو کالا کر دیتا ہے. اور جب انسان کا دل کالا ہو جائے تو پھر اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے پاس یہ رقم, یہ مال, یہ زمین, یہ جائیداد, یہ چیزیں میرے پاس جو آ رہی ہیں وہ حلال کی ہیں یا حرام کی ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, تصور کیجئے مال حرام کے آج کتنے طریقے آج ہم نے آزما اپنے یہاں پال رکھے ہیں, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر جہاں مکے کی حرمت کا اعلان کیا تھا اور اس عرفات کے میدان کی حرمت کا اعلان کیا تھا, وہیں پر انسانوں کے خون کے اور ان کے مال کی حرمت کا اعلان بھی کیا تھا. ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. لوگوں, تمہارے اوپر آپس میں مسلمانوں کا خون اور مسلمانوں کا مال حرام ہے, جیسے آج کا یہ شہر, آپ کا یہ شہر مکہ قابل احترام ہے, جیسے تمہارا یہ عرفہ کا دن, یہ 9 تاریخ کو عرفہ کا میدان قابل احترام ہے, جس طریقے سے یہ شہر قابل احترام ہے, جس طریقے سے یہ مہینہ ذی الحجہ کا قابل احترام اور عزت والا ہے, اسی طریقے سے تمہارے اوپر آپس میں تمہارے مال عزت و احترام والے ہیں, تمہارے خون عزت و احترام والے ہیں. پھر آپ غور کرو, ساری زندگی ایک مسلمان کے خون کا احترام ہی بتاتے گئے اور یہاں تک کہتے گئے, فرمایا یجیء المقتول بالقاتل یوم القیامہ. او لوگوں, دنیا میں اگر تم نے کسی ایک مسلمان کو بھی ناحق مارا ہوگا, قتل کیا ہوگا, تو یہ مقتول قیامت کے دن, یہ مقتول قیامت کے دن اپنے قاتل کو تلاش کرے گا, ڈھونڈے گا اور اس کو پکڑ کر ناصیتہ وراسہ بیدہ, اس آدمی کی, اس قاتل کی پیشانی کے بال, اس کا سر اس مقتول کے ہاتھ میں ہوگا, یہ کھینچ کر لائے گا حتی یدنیہ من العرش, اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس لا کر کھڑا کر دے گا, اللہ تعالیٰ کے پاس کھڑا کر دے گا. وَعُودَاجُهُ تَشْخَبُ الدَّمَن, اور خود اس مقتول کے جسم سے خون بہ رہا ہوگا. قاتل نے جہاں کھنجر مارا ہوگا, جہاں پسٹل ماری ہوگی, جس جگہ سے اس کا خون نکلا ہوگا, اس جگہ سے اس کے جسم سے خون بہ رہا ہوگا. یہ قاتل, مقتول قاتل کو لے کر اللہ کے عرش کے پاس لا کر کھڑا کر دے گا اور فرمائے گا, اے اللہ, یقول یا ربی سل لما قتلنی, اے اللہ یہ قاتل ہے, میں اس کو ڈھونڈ کر تیرے پاس لایا ہوں, اس نے مجھے مارا تھا, اے اللہ اس سے سوال کر کہ اس نے مجھے کیوں مارا, اے اللہ اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا. اس طریقے سے خون کی حرمت کا اعلان کرتے رہے, اور مال کی حرمت کا اعلان تو آپ نے ویسے ہی فرما دیا تھا, اور فرمایا کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یعقرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, نہ اس کے اوپر ظلم کرتا ہے, نہ اس کو رسوا و ذلیل کرتا ہے, اور نہ اس کو حقیر نگاہ سے دیکھتا ہے, نہ اس کو ذلیل نظروں سے دیکھتا ہے. انسان کے برا ہونے کے لیے, ایک مسلمان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو بری نظر سے دیکھے, اس کو حقارت بھری نظروں سے دیکھے. پھر آپ نے فرمایا المسلم کل المسلم علی المسلم حرام مالہ و دمہ و عرضہ. ہر مسلمان کا ایک دوسرے مسلمان پر, ہر مسلمان پر ایک دوسرے مسلمان کا خون بھی حرام ہے, مال بھی حرام ہے, اس کی عزت و آبرو کو اچھالنا بھی حرام ہے. آپ اس طریقے سے اعلان کرتے رہے. یہاں تو جب چاہو جس کو رسوا کر دو, جب چاہو جس کو ذلیل کر دو, اور جب چاہو جس سے ناجائز طریقے سے مال لے لو. مولانا جرجیز کی موبائل کی دکان ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, خریدنے مت آ جانا.
जरजीत साहब की मोबाइल की दुकान है। मैं जानता हूं कि आदमी मेरे इलाके का और मुसलमान है। मैं जानता हूं कि 10,000 रुपए का मोबाइल है, लेकिन नया नया लॉन्च हुआ है। 22,000 और 25,000 रुपए तक उसकी कीमत लग गई। अब 10,000 की चीज को हम 10.5 में दे दें चलेगा, 11 में दे दें, हम भी 2 रुपए कमाने के लिए बैठे हैं। लेकिन हमें अपने भाई की खाल उधेड़ना है। नया नया लॉन्च हुआ है, 10,000 का मैंने लिया है, हम उसको 25,000 की टोपी पहना देते हैं। ये माल भी आपका नाजायज तरीके से है जो आप खा रहे हैं। जरजीत साहब के पास मोबाइल सबलवाने आते हैं आप, मैं जानता हूं कि 500 रुपए में सबल सकता है, लेकिन हमने आपको कमियां बता दी, इसमें ये कमी है, इसकी ये चीज डैमेज हो गई है, ये सब बदली जाएगी और इसमें खर्चा 3,000 रुपए का आएगा। आप जानते नहीं है मोबाइल से नाबलद है, 500 रुपए की चीज का 3,000 बता दिया और आपने दे दिया, उसको कर दिया सही। ये तरीका भी आपका नाजायज है, ये तरीका भी आपका नाजायज है।